بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرا موضوع جو ہے توحید رسالت کے حوالے سے جو بین الاقوامی انسانی حقوق پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں صرف وہ ہیں. اس قانون کے بن جانے کے بعد اس پر مختلف طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں. قانون کے بارے میں تفصیلات آپ کو معلوم ہیں. کچھ اعتراضات تو ایسے ہیں جو جنرل نوعیت کے ہیں جس کا تعلق پاکستانی کرمنل جسٹس سسٹم سے ہے. مثال کے طور پر 2 سال پہلے توحید رسالت کے مجرم کو جب سپریم کورٹ میں آخری دفعہ اس کو فری کیا تو وہ تقریباً 13 سال جیل میں گزار چکا تھا اور پاکستانی قانون کے مطابق عمر قید کے برابر سزا ہے. اس طرح کی کافی سارے اعتراضات ہیں لیکن ان اعتراضات کا تعلق پاکستانی عدالتی نظام سے ہے. یہاں پر صرف میرا موضوع جو ہے وہ اعتراضات ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں جس کا تعلق حقوق انسانی سے ہے. اور حقوق انسانی میں بھی بغیر تمہید کے میں سیدھا معاہدات پہ آتا ہوں کہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قانون توحید رسالت ان معاہدات سے بالکل کنٹراڈکٹ کرتا ہے. دونوں کے درمیان تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. جس میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے, اسی طرح ICCPR ہے, اس کے وہ دفعات جو اظہار رائے کی آزادی کی اجازت دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ توحید رسالت کے قانون کو اس کے ساتھ تطبیق کی کوئی عملی صورت ممکن نہیں ہے, تو اس کے اکثر دفعات اظہار رائے کی آزادی کی اجازت دیتے ہیں, اسی طرح مذہب کی آزادی کی اجازت دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ توحید رسالت کا قانون ان دفعات کے ساتھ تطبیق مواصلت نہیں رکھتا. اسی طرح کچھ قوانین ایسے ہیں جن کا تعلق ہے اقلیات سے کہ اقلیات کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں, اسی طرح وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں. تو توحید رسالت کے قانون کے بارے میں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی مماثلت نہیں رکھتا. اسی طرح جو انسانی حقوق پر یورپین کنونشن ہے اس کے دفعات بھی اظہار رائے کی آزادی کی اجازت دیتے ہیں اور اس پر قدغن لگانا ان قوانین کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا. پاکستانی آئین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان تمام فنڈامنٹل جو آزادیاں ہیں اس کو انشور کراتا ہے, اس لیے توحید رسالت اس کے ساتھ بھی مماثلت نہیں رکھتا. سزائے موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر جو سزا ہے سزائے موت وہ بھی انٹرنیشنل جو ہیومن لا ہے, ہیومن رائٹس لا ہے, اس میں اس کی روح سے سزائے موت صرف ان جرائم پر دی جا سکتی ہے جو بہت زیادہ شدید نوعیت کے ہوں اور کسی عام جرم پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی. اور اس کے بارے میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی جو اٹیچ پروٹوکول ہے, اسی طرح ICCPR کے ساتھ بھی جو پروٹوکول اٹیچ ہیں, اس میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ آہستہ آہستہ اس سزا کو ختم کیا جائے. اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہیں جس میں اب تک سزائے موت بطور سزا موجود ہے اور اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا. اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. ان اعتراضات کے بعد اب اس بات پر آتے ہیں کہ ان اعتراضات کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ آزادیاں ہر قسم کے حدود و قیود سے ماورا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب بالکل نفی میں ہے اور اس پر قیود موجود ہیں, لیکن وہ قیود کیا ہونی چاہیے اور وہ قیود کس طرح سے لگانی چاہیے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے مطابق ظاہر سی وہ عقل کی بنیاد پہ ان قیود کا فیصلہ کیا جائے گا, جبکہ اسلام کے حوالے سے ان قیودات کا فیصلہ اسلامی تناظر میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا. اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ توحید رسالت جرم ہے بھی یا نہیں. اس کا بھی جواب بالکل اس بات میں ہے کہ کسی کی ڈیفیمیشن جرم ہے اور اس پر سزا بھی دی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ جو انگلش لا آف ٹارٹس ہیں اور اسلامک لا آف ٹارٹ, اس میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ انگلش لا آف ٹارٹ میں جو بندہ مر گیا ہو ڈیسیز کی ڈیفیمیشن نہیں ہو سکتی, اور اس پر یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس کے فیصلے ہیں کہ کس بنیاد پہ کیس کو خارج کر دیا گیا کہ کیونکہ دعویٰ کرنے والا خود موجود نہیں ہے, اس کے ورثاء ڈیفیمیشن کا دعویٰ نہیں کر سکتے. جبکہ اسلامک لا میں ایک ایسی ہستی جس سے محبت کرنے والے اربوں کی تعداد میں ہو, اس کی ڈیفیمیشن جرم بھی ہے اور اس پہ سزا بھی ہے, اور اس سزا کا اختیار بھی اس معاشرے کو ہے جس معاشرے کو اس فعل سے تکلیف ملتی ہے. اس کے بعد ایک بنیادی بات ہے جس پر ڈاکٹر انیس صاحب نے بھی بات کی, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا اس بنیاد پہ قائم ہے کہ تمام مذاہب برابر ہیں. اس لیے اسلام کو عیسائیت پر, یہودیت پر, کسی بھی مذہب پہ بالادستی نہیں ہے. جس حقوق کا دعویٰ ہم اسلام کے لیے کرتے ہیں یا تو ہمیں ان حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا یا ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ تمام مذاہب کو حاصل ہیں.
یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے کہ جس پر کوئی مسلمان اس بنیاد کا قائل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی روشنی میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بالادستی کسی وقت یہود کو حاصل تھی، جس طرح انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد بالترتیب یہ بالادستی عیسائیت کے پاس آئی، ثم قفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اس کے بعد پھر یہ بالادستی اسلام کے پاس آئی، انا انزلنا الیک الکتاب میں بالترتیب بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہ بالادستی جو کسی وقت یہود کے پاس تھی پھر عیسائیت کے پاس آئی، اب اسلام کے پاس ہے۔ اس لیے اسلامی تناظر سے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام ایک ڈومیننٹ دین کی حیثیت سے رکھتا ہے، اس کو کچھ اختیارات ایسے دینے پڑیں گے جو باقی ادیان کو حاصل نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بنیاد تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کے تناظر میں نہیں مانا جا سکتا، ان کے لیے نہیں مانا جا سکتا، تو اس لیے ہم بھی اس بارے میں معذرت خواہانہ لہجہ قائم نہیں کر سکتے، اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ہے وہ ہمارے کچھ بنیادوں سے متصادم ہے، اس لیے اس کو ایز اٹ از ہم نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد بنیادی بات یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی پر مختلف قوانین میں جو پابندیاں ہیں ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے کسی اور کے جذبات مجروح نہ ہوں، اور جن کنونشنز کا، جن ٹریٹیز کا، جن ڈیکلیریشنز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ان تمام میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ آزادی کسی اور کے جذبات کو مجروح نہ کرے۔ یہاں پر اتفاق کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم چیز بنیادی بات یہاں پر ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ہیومن رائٹس اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں بھی اظہار رائے پر پابندی کی توثیق کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک کیس ہے جو کہ مشہور پروفیسر ہیں تھے فرانس کے فرانسیسی ادب کے پروفیسر تھے رابرٹ فوریسن، یہ ہولوکاسٹ کے منکرین میں سے ہے۔ وہ اس بات کا سختی سے انکار کرتے تھے کہ نازی جو حراستی کیمپ تھے جس میں گیس چیمبرز کا بتایا جاتا ہے، وہ اس کا سختی سے انکار کرتے تھے، اور فرانس میں ان کے خلاف مقدمہ چلانا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں تھا۔ 1991 میں فرانسیسی پارلیمنٹ نے جو گیسو ایکٹ ہے وہ بنایا، اس کے تحت اس پر مقدمہ چلایا گیا، اس کو نوکری سے برخاست کیا گیا، اس پر جرمانہ لگایا گیا۔ اس نے اس قانون پر اعتراض کیا کہ یہ اظہار رائے پر پابندی لگاتا ہے، یہ معاملہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ہیومن رائٹس کے میں گیا، اور انہوں نے تفصیل کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ فرانسیسی پارلیمنٹ نے اظہار رائے پر پابندی کے بارے کے لیے یہ جو قانون بنا ہے یہ بالکل بجا ہے، اور اس سے چونکہ یہود کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اس لیے ایسا قانون بننا بھی چاہیے اور بجا طور پہ بنا ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہود کو جتنی تکلیف ہولوکاسٹ کی تشہیر سے ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف اس کے انکار سے ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس خود ساختہ مظلومانہ قصور کی وجہ سے ہر جگہ پہ اپنے لیے کچھ بنیادی چیزیں کلیم کرتے ہیں۔ آخری جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے فیصلے ہیں اس میں ایک مشہور کیس ہے ای ایس ورسز آسٹریا، جس کا 2018 میں فیصلہ ہوا تھا، اور اس میں اس خاتون نے کچھ سیریز آف سیمینار منعقد کرائے تھے جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے۔ پھر وہاں کی عدالت نے ان کو ان کے خلاف فیصلہ دیا جس کو بیانہ کی آسٹریا کے سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کی، اور یہ فیصلہ پھر یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے پاس آیا جس میں 47 ججز ہوتے ہیں، تمام جتنے بھی یورپین یونین کے ممبرز ججز ملک ہیں اس کے ججز ہوتے ہیں، اور انہوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ دیا کہ وہاں کی عدالت نے اظہار رائے پر آزادی اور دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے میں جو تدبیر کی ہے وہ بالکل بجا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا میں جب دو چیزوں میں تعارض ہو جاتا ہے اس میں تبدیل کیسے کریں گے اس کا کوئی میکینزم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے ایک طرف اظہار رائے کی آزادی ہے، دوسری طرف دوسروں کے جذبات مجروح ہونے ہیں، اس میں کیسی تدبیر کی جائے گی اس میں ہر وقت منمانی تدبیر کرتے ہیں۔ جیسے ایک فیصلہ اگر آپ یہ دیکھ لیں، دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ 2012 میں جو انوسنس آف مسلمز فلم آئی تو سان فرانسسکو کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر ہوا کہ اس پر پابندی لگانی چاہیے اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کو یوٹیوب پر نشر کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ اس پر پابندی لگانا امریکی جو دستور ہے اس کے اظہار رائے پر آزادی کے مترادف ہے، اس لیے اس کی اجازت دی جانی چاہیے چاہے اس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوں۔ اسی طرح ڈنمارک کا اگر ہم معاملہ دیکھیں جنہوں نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، ڈینش کورٹ پینل کورٹ کا دفعہ 144 بھی یہ کہتا ہے کہ جو مذاہب یہاں پر قانونی طور پہ موجود ہیں اس کے فالوورز کے جذبات کو مجروح نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے وہاں کے مسلمانوں نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ ان خاکوں پہ پابندی لگا دی جائے، اور ان کا کیس خارج کیا گیا، اور 2007 میں وہاں کے پارلیمنٹ نے وہاں کے پینل کورٹ سے اس دفعہ کو ہی ختم کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں تطبیق کیسے کی جائے،
اس کے بارے میں وہ لوگ خاموش بھی ہوتے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو ہر دفعہ کا فیصلہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے آخر میں سفارشات پہ آتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ ہر کسی کے مقدسات ہوتے ہیں، جس طرح کے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب نے بھی ذکر کیا، اس لیے اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی اس بارے میں ہو کہ دنیا میں کسی کے بھی مقدسات کو، قرآن مجید میں بھی ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ کے اس کی سدباب کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو بھی مذہب ہے اس کے ہاں جو بھی مقدسات ہیں ان کے جذبات کو مجروح کرنے سے سختی سے اعتراض کیا جائے۔ پاکستان نے اس بارے میں کئی دفعہ یو این میں ریزولوشن کیس او آئی سی کے کہنے پر پریزنٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو قانون کا درجہ نہیں دیا جا سکا۔ اس لیے اس بارے میں بہت اچھی طرح سے کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ جس ہستی کی آپ توہین کو اپنے لیے بنیادی حق سمجھتے ہیں، اس سے ہمارے دلوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور دنیا میں جو ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ان کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس بارے میں ہر دفعہ کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں۔ تو آخری خلاصہ یہ ہے کہ جو ہمارا توہین رسالت کا قانون ہے یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے تناظر میں فٹ نہیں بیٹھتا، لیکن یہ ہماری ذمہ داری آئی سی سی پی آر کو 2010 میں پاکستان نے اڈاپٹ کیا تھا، وہ اس کا سگنیٹری بھی ہے، لیکن جہاں پہ تعارض آئے گا وہاں پہ ہم اسلامی لا کو ہی لیں گے۔ اس قانون پر جو فقہی اعتراضات ہیں اور کچھ وجہ طور پہ اعتراضات بھی ہیں، اس مقالے کا وہ موضوع نہیں تھا، صرف بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اس کو دیکھنا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ کا بہت ہی فکر انگیز گفتگو کی ہے، اور اس کے جتنے بھی ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں تمام کو انہوں نے احاطہ کیا۔ اب ہمارے سامنے ہمارے جو اگلے مقالہ نگار